اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیں، اور جس سرکشی اور تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہو چکا ہے اسے اس سے باز رہنے کا کہیں، اور دوسرا فرعون سے یہ کہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو اس نے اپنے پاس غلام بنا کر رکھا ہوا ہے تو وہ ان سب کو آزاد کر دے اور ان پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ فرعون کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم دونوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تم جاؤ اور فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں بھی عطا فرمائی کہ یہ جا کر فرعون کو دکھاؤ کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے جا کر فرعون سے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ بنی اسرائیل کو جس ظلم کی زنجیروں میں اور غلامی کی زنجیروں میں تم نے جکڑا ہوا ہے تو اس کو بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرو، اور ان تمام لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جہاں رہنا چاہیں وہ رہ سکیں۔ اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے اعتراضات کیے اور سوالات کیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے میری پرورش کی، مجھے پالا اور یہاں تک پہنچایا، اور میرا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور تمام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، کہ یہ تمام صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بیان کی کہ میرا رب بہت عالی شان ہے، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو جب یہ تمام دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھے تو فرعون اپنی بدبختی کی وجہ سے اس سے انکار کرنے لگا، اور وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آیا، اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا، بلکہ اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرا رب وہ ہے جس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ اس بات سے تو تمام لوگ واقف تھے کہ فرعون آخرکار کسی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے والدین ہیں، تو اس نے تمام انسانوں کو تو نہیں پیدا کیا۔ رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تو جس نے فرعون کے والدین اور آباء و اجداد کو پیدا کیا حقیقت میں وہی رب ہے اور وہی فرعون کا رب ہے۔ لیکن یہ بات فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی کسی کی ملکیت میں ہے، وہ بھی کسی کے قبضہ قدرت میں چل رہا ہے۔ فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دلائل کا جواب نہ دے سکا تو پھر اپنی طاقت کا استعمال کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا یا میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کچھ نشانیاں لے کر آؤں اور یہ ثابت کر دوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس پر فرعون مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ لاؤ تمہارے پاس جو نشانیاں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اس کے دربار میں پھینکا، وہ ایک بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا۔ یہ وہی معجزہ تھا جو کوہ طور پر اللہ رب العزت کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی پھینکنے کا حکم دیا اور اس کو ایک سانپ بنا دیا تھا۔ اب فرعون کے محل میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی نشانی اور معجزہ فرعون کو دکھایا کہ یہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری لاٹھی کو دیکھو کہ یہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا اور دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، جب باہر نکالا تو وہ ایک چمکدار روشن ہاتھ تھا جو چاند کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ پھر دوبارہ ہاتھ کو بغل میں ڈالا
تو وہ ویسے ہی ہاتھ بن گیا جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی کئی نشانیاں فرعون کو دکھائی، تو اس پر فرعون اپنی ہٹ دھرمی اور تکبر سے باز نہیں آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ تم نے یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے کیا ہے، تم کہیں سے جادو سیکھ کر آئے ہو اور اب ہمارے پاس آ کر استعمال کر رہے ہو، حالانکہ تم وہی ہو کہ جس کے میرے گھر میں پرورش پائی ہے، میں نے تمہیں کھلایا پلایا تھا، میں نے تم پر احسانات کیے تھے، اس کے باوجود تم نافرمان ہو گئے اور تم سرکش ہو گئے۔ الٹا وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے لگا کہ تم نے ہماری برادری کے ایک قوم کے بندے کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ایک قبطی شخص کو قتل کر دیا تھا، اور پھر تم مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے اور ہمارے ظلم سے تم نکل گئے تھے، لیکن اگر تم ہمارے ہاتھ آتے تو ہم اس کا بدلہ تم سے لیتے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے سچا رسول ہوں اور تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جادوگر ہو اور تم نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ ایک جادو تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ تمام علاقے کے جتنے بھی جادوگر ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور ایک دن مقرر کیا کہ اس دن میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔